حضرت ابوبکر صدیق نے ادھر عبداللہ بن اوریتق جو راستے کے ماہر تھے اور عامر بن فہیرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے، ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا تھا کہ تم بکریوں کو لے کر کے اس طریقے سے جانا، سارے خطے بنا کر کے۔ اور وہ عبداللہ بن اوریتق جو تھے وہ کافر تھا اس وقت، اور اس نے راستے کا وہ ماہر تھا کہ مدینے کے راستے کا وہ ماہر تھا کہ کس راستے سے لے کر کے نبی اور ابوبکر کو لے کر کے جایا جائے۔ اس سے پہلے اجرت اس سے طے ہو چکی تھی، یعنی پیسہ دے کر کے، اجرت دے کر کے، اور وہ چیزیں طے ہو چکی تھی۔ آج اگر ایک مسلمان کسی کفار سے، کسی غیر مسلمان سے، کسی غیروں سے اگر کوئی چیز تجارت کے ناحیے سے یا کسی بھی ناحیے سے اگر اس سے لین دین کر رہا ہے تو یہ مسلمان اتنا بے فہم ہو چکا ہے کہ یہ مسلمان کہتا ہے کہ فلاں نے، وہ دیکھو فلاں ملک کو اتنا روپیہ دے کر کے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں اور مدد کس سے لے رہے ہیں؟ ایک کافر سے لے رہے ہیں، اور اس کو پیسہ دے کر کے، اجرت دے کر کے، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد لے رہے ہیں۔ تو یہ اسلام نے ہمیں اس چیز کے لیے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فن میں ماہر ہے تو اس کے فنی چیزوں کو لینا ہمارے لیے اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان عبداللہ بن اوریتق جو تھا وہ راستے کا ماہر آدمی تھا، لیکن وہ وفاداری اس کے اندر بسی ہوئی تھی۔ وہ پیسہ لیا لیکن غداری نہیں کیا، وہ پورے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیا۔ اور ابھی ہجرت کے وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس راستے سے لے کر کے گیا اور کفار قریش کو کس طریقے سے چکما پڑا کر کے وہ لے کر کے نکلا تھا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا جب پہر، ان لوگوں نے دار الندوہ میں آخری جو ابو جہل نے جو آخری فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ تمام قبیلے کے لوگ مل جائیں اور مل کر کے ہر قبیلے کا ایک آدمی نبی کو قتل کرنے میں شریک ہوں، اور محمد کو، اور اگر کوئی چیز ہوگی تو یہ قریش کے لوگ، یہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگ اتنے قبیلوں سے کہاں لڑ سکتے ہیں، ہم دیت وغیرہ دے کر کے ہم چھوٹ جائیں گے۔ اس طریقے سے اسی میں شیطان بیٹھا ہوا تھا جو کہ کیا نام ہے، ایک شیخ کے شکل میں، ایک بوڑھے کے شکل میں، اس نے کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہی سچ ہے، اسی کی بات پر عمل کیا جائے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اور قرآن کی وہ آیت، سورہ یاسین کی وہ آیت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جو چاروں طرف سے کیا نام ہے گھیرے ہوئے تھے گھر کو، اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ بستر پر سویا ہوا کوئی شخص ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا نعاس، ایسی اونگھ اللہ نے پیدا کی کہ وہ لوگ اتنے دیر میں اللہ کے نبی جب نکلے اور وہ لوگوں نے دیکھا کہ ہاں ابھی سو رہے ہیں، ابھی سو رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی نکل چکے تھے لیکن حضرت علی سو رہے تھے۔ اتنے میں وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر کیا نام ہے مٹیاں رکھتے ہوئے، بالو رکھتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور جب وہاں سے اللہ کے نبی نکلے اور جب صبح ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے طبعاً، اور حضرت ابوبکر صدیق اس وقت ریڈی ہو چکے تھے۔ اسی میں جب کھانے کے سامان کو جب رکھنے کی باری آئی تو حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھیں، انہوں نے کیا نام ہے ایک کذابے میں پانی دیا، اور اسی طریقے سے کچھ کھجوریں، کچھ کھانے کی چیزیں، لیکن جس چیز میں رکھ کر کے باندھنا تھا وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر کے اور اس کو باندھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، اسی لیے اسی وقت ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ ذات النطاقین، دو توشے والی، وہی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر جن کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی تھی، اور حضرت زبیر بن عوام جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، اور اسی طریقے سے ساڑھو جسے بولتے ہیں وہ بھی تھے، اسی طریقے سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے وہاں سے نکلے، اور یہ نہیں کہ مدینہ کے راستے سے نکلے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا اتجاہ کیا کدھر؟ طائف کی طرف، طائف کی طرف، یعنی جہاں اس وقت جبل نور ہے، جبل مستشفیٰ نور ہے، مستشفیٰ نور سے پہلے وہ جبل ثور پڑتا ہے۔ جبل ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی پہاڑ پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ صبح ہو کر کے جب حضرت علی کو پائیں گے ہمارے بستر پر تو مکہ کے لوگ بوکھلا جائیں گے اور ہمیں ڈھونڈنے نکل جائیں گے، اور ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی اگر نکلے کسی ملک کی طرف، کسی شہر کی طرف، تو وہ مدینہ کے لیے، اس لیے کہ تمام اپنے ساتھیوں کو مدینہ کے لیے بھیج چکے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بیعت عقبہ جو ہے الاولی والثانیہ، دوسرے جو بیعت ہوئی تھی اس مدینے کے لوگوں سے، ان کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتا ہو چکا تھا پہلے، جو ہم نے پچھلے بیان کیا تھا پچھلے درس میں، کہ ان کو پتا ہو چکا تھا، تو شیطان نے بہت تیز آواز میں بولا تھا